खजाना ये हमको आगे से बढ़ाना है, इल्मे सेहत है ये, सेहत से अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, डीडी उर्दू के प्रोग्राम इल्म सेहत में आपका खैर मक़दम है। आज की इस कड़ी में हम एक अहम मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं, यूनानी तिब और मॉडर्न साइंस। क्या ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं या फिर इन दोनों में कुछ न कुछ यकसानियत है? आज के इस तेज़ी से बदलते वक्त और हालात में 13वीं से 17वीं सदी की यूनानी पैथी कहाँ तक कामयाब है? ऐसे ही बहुत से मुद्दों पर आज हम बहस करने जा रहे हैं। मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न साइंस एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये तीन चीज़ें गोल्डन ट्रायंगल बन जाती हैं जो बुनियाद है अच्छे सेहत के लिए और अच्छे जो हेल्थ केयर एजुकेशन के लिए। सदियों से इस मुल्क में अतिब्बा इकराम प्रैक्टिस करते आए हैं यूनानी की, और ये ख़ुद अपने आप में इस सिस्टम की एफिकेसी एंड सेफ्टिकेसी को ज़ाहिर करता है। लेकिन फिर भी राजुल वक्त जो तरीक़ा रिसर्च मेथडोलॉजी का है उसको पार्शली अडॉप्ट करते हुए टू रिवैलिडेट द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द सिस्टम, हमने अपनी रिसर्च को बुनियादी मद्देनज़र बनाया है। अब से सैकड़ों साल पहले के वो भी साइंसी तजर्बात की बात हैं, लेकिन उन साइंसी तजर्बात की रोशनी में उनको लिखा गया है। लेकिन इस वक्त के साइंसी पैरामीटर्स पर हमें उनको दोबारा वैलिडेट करना होगा, वो हमें करना चाहिए, ताकि हम इस वक्त के आवाम को और इस वक्त की साइंटिफिक कम्युनिटी को हम इस पर ये कर सकेंगे हमने जो कुछ किया है वो भी तजर्बात की रोशनी में है और उसका एक साइंटिफिक बेसिस, उसकी एक साइंसी बुनियाद है। कई साइंटिस्ट हमारे यहाँ पे है जो बिज़ाती यूनानी एक्सपर्ट्स नहीं हैं, वो मॉडर्न साइंस के या मॉडर्न मेडिसिन के लोग हैं, लेकिन वो यूनानी ड्रग्स पे काम कर रहे हैं। उसको कोशिश ये करते हैं कि हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से उसकी एविडेंस क्रिएट करें। यूनानी एक साइंस है जो स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, यानी जिसके अंदर जमूद नहीं है, हरकत है। और साइंस और ख़ास तौर से साइंस का जो अप्लाइड पार्ट है, वो अप्लाइड पार्ट कभी मुंजमद नहीं होता, मुतहर्रिक होता है। और वही साइंस चल सकती है जिसमें उस ज़माने माहौल के तकाज़ों को पूरा करने की सलाहियत हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि मॉडर्न मेडिसिन ने बहुत तरक्की की है। मॉडर्न तिब का मतलब है कि ऐसी साइंसी मालूमात जो बीमारी को दूर करे, उससे बचाव करे और फिर से सेहत को सुधारे। यूनानी तिब में सेहत का मतलब है एक ऐसी हालत जहां जिस्म के चारों अखलाक तवाज़ुन में हों और अफ़आल ठीक से काम करें। सेहत असबाब सित्ता ज़रूरिया पर मुनहसर है। ये 6 चीज़ें हैं, अगर इन 6 चीज़ों के अंदर मॉडरेशन रहता है, यानी एतदाल रहता है, तो यकीनन जिस्म के अंदर सेहत कायम रहती है। और जब भी इनके अंदर कोई खराबी आती है, यानी एतदाल से हम हटते हैं, तो फिर यही सबब बनते हैं मर्ज़ का। अमराज जब पैदा होते हैं तो अमराज के पैदा होने के लिए तिब में ये बात मानी जाती है कि भाई आप मिजाज के अंदर कोई ख़राबी आए या अरकान के अंदर कोई ख़राबी आए, यानी जो उमूर तबीया हैं इनके अंदर कोई खलल वाक़े हो। अब ऐसा होता है कि किसी बाहर के अवामिल की वजह से, बाहर के फैक्टर्स की वजह से ये जो है मिजाज तब्दील हो जाता है, तो फिर वो जो अफ़ाल अदा होते हैं किसी से वो नॉर्मल नहीं रहेंगे और फिर ये हालत जो है बीमारी की हालत कहलाएगी। अगर कोई मर्ज़ हो गया है तो उस मर्ज़ के इलाज के लिए हम सबसे पहले उस सबब को देखें कि वो सबब क्या है, और फिर अगर सबब हमें मालूम हो जाए तो हम उसका इजाला करें। यानी वो सबब अगर ख़त्म कर देते हैं हम, तो फिर जब सबब मौजूद नहीं होगा तो वाकई अगर तबीयत के अंदर क़ुव्वत मौजूद है तो तबीयत खुद ब खुद भी उस मर्ज़ को ठीक कर सकती है। जिस तरह बीमारी को समझने का तरीक़ा दोनों पैथियों में थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ है, ज़ाहिर है कि बीमारी को पहचानने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीक़े भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मसलन मॉडर्न मेडिकल साइंस में बहुत से आलात और जांच का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यूनानी तिब में नब्ज़, बोलो बराज के ज़रिए ही बीमारी की जड़ तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि आज के हकीम भी मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स को अपनाने लगे हैं। बीमारियों को पता लगाने के लिए तिब्बी यूनानी में जो पुराने अतिबा थे या जो आज के अतिबा हैं, वो 3
طریقے خاص طور سے استعمال کرتے ہیں. ایک تو معائنہ نبض, معائنہ براز اور معائنہ بول. تو معائنہ نبض جو ہے یعنی نبض دے کر مرض کی تشخیص کرنا, یہ سب سے اہم ایک طریقہ ہے طب یونانی کا, اور کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے. یہ تشخیص کے سلسلے میں جتنے ٹولز ہیں وہ ٹولز تو جنرل سائنس کے ٹولز ہیں. یونانی ایک سائنس ہے, تو ان سائنٹیفک ٹولز کا یونانی کے اندر استعمال کرنا نہ صرف یہ کہ مفید ہے بلکہ بعض اعتبار سے ضروری بھی ہے. طب یونانی کے جو پرانے نظریے ہیں وہ سائنٹیفکلی پرفیکٹ ہیں, اور اس زمانے سے آج تک یعنی 3000 سال سے وہ استعمال ہو رہے ہیں اور ابھی بھی چل رہے ہیں, اور لوگوں کا اس پہ بھروسہ ہے. ظاہر سی بات ہے اگر اتنے سالوں سے کوئی چیز چلتی آ رہی ہے تو اس کی ویلیڈیٹی کے اوپر شک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہت ہی ہمارے سائنٹیفک ہیں وہ, لیکن ابھی تک سائنٹیفکلی ان پہ کام نہیں کیا گیا. تو اس وقت کی سائنٹیفک کمیونٹی کے سامنے جس کا مزاج سائنٹیفک ہے, نہ صرف سائنٹیفک کمیونٹی بلکہ اس وقت کے عوام کے سامنے جن کا مزاج سائنس, جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی چیزوں کو ثابت کیا جائے, تو ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ انفارمیشن ہم نے لی یونانی علاج سے, یہ علاج کیا ہے, اس کا یہ فائدہ ہوا. جیسے وہ ماڈرن پیرامیٹرز جب تک کسی چیز کو دیکھ نہیں لیتے تب تک وہ اس کو مانتے نہیں, جس کو ہم کہتے ہیں ایویڈنس بیسڈ میڈیسن. تو ایویڈنس ہم پروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پرانے نظریے ہیں طب یونانی کے یا دوسری جو روایتی طبیں ہیں ان کو ہم سائنٹیفک کمیونٹی کے سامنے انہی کے جو پیمانے ہیں ماڈرن پیرامیٹرز ہیں اس کے اوپر ہم پریزنٹ کر کے ان کو بتائیں کہ دیکھیے جو ہمارے پرانے نظریے ہیں یہ سائنٹیفکلی اتنے ہی ساؤنڈ ہیں جتنے آج کے ماڈرن میڈیسن کے نظریے ہیں. بس پروجیکٹ ہے بیسیکلی, اور یہاں پہ ہم نبض کو جس طرح سے ECG کا گراف ہوتا ہے اس طرح سے ہم گرافیکل فارم میں جو ہے سیو کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم ریڈیل پلس کو ویو فارم میں ریکارڈ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم اسکن ٹمپریچر, اسکن فرکشن اور اورل ٹمپریچر اینڈ سم اینتھروپومیٹرک میجرمنٹس بھی لے رہے ہیں. فار ایگزامپل ہائٹ, ویٹ اینڈ چیسٹ سرکمفرنس, ہیڈ سرکمفرنس. پرانے اطباء نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کر اور ایک نبض دیکھ کر مریض کو بتاتے تھے کہ کون سا مرض. اب یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو پرانے کنسیپٹس ہیں, یہ تو ابھی بھی رائج ہیں اور یہ ان سے کافی ہم لوگ ڈائگنوسس کرتے ہیں, لیکن ابھی جو پریزنٹ ماڈرن سائنٹیفک ورلڈ ہے وہ سائنٹیفک ایویڈنس مانگتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک یہاں پہ ایک گیجٹ تیار کیا ہے جس کو ہم نے پلس ڈیٹیکشن ماڈیول نام دیا ہے. اس گیجٹ کے ذریعے ہم یہ کر رہے ہیں کہ اسی پرانے کنسیپٹ کو طبی یونانی کے اس نظریے کو ہم سائنٹیفکلی ویلیڈیٹ کر رہے ہیں. اگر یونانی کے اندر اس زمانے کے تقاضوں کو اور ان کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو یونانی ترقی نہیں کر پائے گی. یونانی کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے جو اس زمانے کے اعتبار سے جو امراض ہیں, جو لوگ ہیں, ان کا جو ذہنی اور جسمانی اور دماغی جو مسائل ہیں اور ان سے جو پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں, ان کا حل اگر یونانی دے سکتی ہے تبھی یونانی کی ترقی ہو سکتی ہے. یوں تو ماڈرن میڈیسن میں پرہیز کے بارے میں کم ہی بات کی جاتی ہے, لیکن یہ بھی طے ہے کہ بیماری کی حالت میں ہلکا اور سادہ کھانا لینے سے صحت میں جلدی سدھار آتا ہے. یونانی طب میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ صرف کھان پان میں سدھار کر لینے سے ہی کئی بیماریوں سے نجات پائی جا سکتی ہے. آج کے زمانے میں سب سے زیادہ جو مرض پیدا ہو رہے ہیں وہ کھانے پینے کی چیزوں سے ہو رہے ہیں. یعنی بہت ایک امراض کی ایک لسٹ ہے بالکل کہ جن کا تعلق سیدھے سیدھے غذائی چیزوں سے ہے. طب یونانی میں علاج بالغذا کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اور اس کے بارے میں ہمارے قدیم اطباء کے کتابوں میں, لٹریچر میں اس کے بارے میں ایک ذخیرہ موجود ہے جو اس غذائیت کے موضوع پہ مل جاتا ہے ہم لوگوں کو. آج کل جو لائف اسٹائل ڈس آرڈرز ہیں ان میں تو خاص طور سے اگر ہم دیکھیں تو غذا کا بہت اہم رول ہے. ڈائبٹیز میلائٹس ہے, ہائپر کولیسٹریمیا ہے یا اوبیسٹی ہے, ان سب کا علاج ماڈرن کے پاس بھی سوائے غذا کی کنٹرول, غذا کا بیلنس, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایسی چیز کھائیں جو آپ کے ویٹ کو کنٹرول کرے, جو لو کیلوری ہو لیکن آپ کو نیوٹریشنل ملے. آپ کو اپنا کھانا کھانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ جینے کے لیے کھا رہے ہیں یا پھر کھانے کے لیے جی رہے ہیں. دوسری چیز ہمارے یہاں علاج بالتدبیر. علاج بالتدبیر کے اندر ہم لوگ جو ہیں اگین بنا دوا کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے ورزش ہے, اپروپریٹ جو ایکسرسائزز ہیں وہ اس میں ہم کرواتے ہیں, اور بنا دوا دیے ہی خود ہم ہیلپ کرتے ہیں کہ جو ڈیزیز ہے وہ ڈیزیز خود ایلیمینیٹ ہو جائے. تو علاج بالتدابیر کے سلسلے میں بھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو علاج بالتدابیر کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو اس وقت کے سائنسی پیرامیٹرز کے ذریعے سے ان کی معیار بندی یعنی اسٹینڈرڈ آپریٹو پروسیجرز ان کے ہم وضع کریں. تو اسٹینڈرڈ آپریٹو پروسیجرز ہم اس کے وضع کر رہے ہیں. اور مختلف انسٹیٹیوٹس کے اندر
جو ہے اس پر کام شروع ہو گیا ہے۔ کپنگ جس کو حجامت کہتے ہیں عربی میں، لیچنگ، ان سب پر SOPs تیار ہو رہی ہیں، کچھ کی تیار ہو چکی ہیں، کچھ کی ابھی تیار ہو رہی ہیں۔ ان SOPs کے تیار ہونے کے بعد میں پھر دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ ان سارے ان کے طریقوں کو کے لیے جو اسٹینڈرڈ آپریٹو پروسیجرز، یعنی ان کی معیار بندی اس طرح سے کی جائے کہ سائنسی نقطۂ نظر سے وہ کس طرح سے اس کسی خاص مرض کے اندر ان کو کس طرح سے ان کو اپلائی کرنا چاہیے، اس کے سلسلے میں ہم معلومات جمع کریں۔ پہلے زمانے میں جو کپنگ کی جاتی تھی تو اس میں انفیکشن کے چانسز ہوتے تھے، انسٹرومنٹس ایسے ہوتے تھے کہ جس کو اسٹرلائز نہیں کیا جا سکتا تھا، بہت ساری بیماریاں ایسی تھیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ خطرہ تھا کہ کوئی انفیکشن نہ ہو جائے۔ تو ان سب چیزوں کے لحاظ کر کے کپنگ کے طریقے کو تھوڑا موڈیفائی کیا ہے کونسل نے، اور ایسے انسٹرومنٹس بنائے گئے ہیں جس کو کہ اسٹرلائز کیا جا سکے، پورے ایسیپٹک پریکاشن کا لحاظ کیا گیا ہے، اور کپنگ کرنے سے پہلے جو ہے بہت سارے انویسٹیگیشن کرائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شوگر کا اگر مریض ہے تو بلڈ شوگر وغیرہ کرائے جاتے ہیں، بلیڈنگ ڈس آرڈر کو پتہ کرنے کے لیے بھی کچھ انویسٹیگیشن کرائے جاتے ہیں تاکہ مریض کو کم سے کم نقصان ہونے کا خطرہ رہے۔ یہ تمام طریقہ علاج جو کہ بہت پرانا ہے، صدیوں سے ہے، لیکن اب اس کو ماڈرنائز کر کے یہاں پیش کیا جا رہا ہے، اور میں جتنے بھی یہاں پر علاج میرا ہوا ہے اس سے مجھے بہت فائدہ پہنچا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں، اور کپنگ کر کے یہاں پر درد کو دور کیا جاتا ہے، اور اس سے اگر کنٹینیو کیا جائے، مسلسل علاج کیا جائے تو آدمی آپریشن سے بچ سکتا ہے۔ اور یہاں پر جب بھی میں آتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں پہلے سے بہتر ہی ہو رہا ہوں، اور میرے گھٹنے کا درد جو ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ وہ پین کلر کھانا بند کریں، یہاں پر آئیں، جہاں بھی اس طرح کا علاج ہو رہا ہے وہاں جا کر اپنا علاج کرائیں، ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ یونانی طریقہ علاج جو ہے یہ بہت سیف ہے، اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ماڈرنائزیشن ہر چیز کا ہو رہا ہے، تو مساج کو لے کر کے ہم نے ڈفرینٹ مساجر ہم نے جو آئے ہیں مارکیٹ میں آئے ہیں، جو ڈفرینٹ ہمارے پاس تو باہر کے بھی کچھ مساج ہیں جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں، تو ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں کم وقت میں ہم اس کو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس میں یہی نہیں کہ ہم کو اس کو ہیٹ مساج کے ساتھ ہم کو ہیٹ دینا ہے، وہ بھی اس میں ہم نے نئے جو ہمارے پاس آلے ہیں اس میں اس کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ انفرا ریڈ سے کس طرح سے ہمیں دلک دینی ہے، مساج کرنا ہے، اس کا بھی ہم نے انتظام کیا ہے۔ مریضوں کے پاس وقت کم ہے تو ہم کم وقت میں اور کم وزٹس میں ہم بلا کر کے اس کو ہمیں جو مطلوبہ فوائد ہیں، جو فائدے ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بات چاہے ماڈرن میڈیسن کی ہو یا یونانی طب کی، دواؤں کا ایک اہم کردار ہے۔ دوائیوں کو بنانے اور ان کے استعمال کا طریقہ تھوڑا الگ ضرور ہے، پر مقصد مریض کو بیماری سے نجات دلانا ہے۔ پہلے فارمیسی میں طریقہ یہ تھا کہ جو طبیب ہوتے تھے وہ اپنی فارمیسی یا نجی فارمیسی میں دوائیں بنا کر اور وہ مریضوں کو دیتے تھے، لیکن چونکہ اب زمانہ بدل گیا ہے اور کمرشلائزیشن آف فارمیسی ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے اب بہت سی جگہ فارمیسیوٹیکل ہاؤسز قائم کر لیے ہیں جس میں لارج اسکیل میں دوائیں بنا کر مارکیٹنگ کی جاتی ہے۔ IMPCL کا جو مین ادیش لگانے کا تھا سینٹرل گورنمنٹ کا، یہ 1978 میں ایک پروجیکٹ رپورٹ بنائی گئی تھی، جس میں کہ جو بھارت سرکار کی سواستھ سیوائیں ہیں یا سینٹرل اسپانسرڈ اسکیم کے جتنے ہاسپٹلس ہیں یا سینٹرل انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کو جو بھی میڈیسن سپلائی ہو آیورویدک یا یونانی اوتھینٹک میڈیسن سپلائی کرنے کے لیے گورنمنٹ نے سوچا کہ ایک ہمارا اپنا انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، تو اسی کے لیے 1978 میں اس کا انکارپوریشن ہوا۔ پھر جو کامرشل پروڈکشن اسٹارٹ ہوا ہے 1983 میں اسٹارٹ ہوا کامرشل پروڈکشن۔ آیوش وبھاگ کا جو مکھ ادیش ہے کوالٹی ریسرچ کرنا، کوالٹی ایجوکیشن، کوالٹی ڈرگ اور جڑی بوٹی کے پروموشن، کنزرویشن، سنرکشن کو بڑھانا اور ان کی اویئرنیس کو بڑھانا۔ اسی موٹیویشن کارکرم کے تحت IMPCL میں یہ آیوش ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا نرمان ہوا ہے۔ یہ کوالٹی کنٹرول، کوالٹی ایشورنس F&D ڈپارٹمنٹ کے انترگت کاریہ کر رہی ہے۔ کیونکہ اس سمے ہمارے ٹیسٹنگ پروسیجرس اور جو اسپیسیفکیشن تھے اسٹینڈرڈ نہیں تھے۔ گورنمنٹ کی اپنی ایجنسی ہے، اپنا کچن ہوگا، اپنی طریقے سے میڈیسن یہاں سے ہم لوگ بنائیں گے۔ کوالٹی کنٹرول کے انترگت ہم جڑی بوٹیوں سے لے کے ان پروسیس فنش پروڈکٹ کی پورا ویلیڈیشن کرتے ہیں، اس کو فارمیکوپیل ریکوائرمنٹ کے حساب سے ٹیسٹ کرتے ہیں اور فارمیکوپیل جو اسٹینڈرڈ ہیں ان کو پورا ایویلیویٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ریسرچ اور فارمولیشن ڈیولپمنٹ کی ایریا بھی ہم لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے یہاں،
और साथ ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग ERP सिस्टम यहाँ डेवलप कराएंगे, जिससे कि हमें पता रहेगा काउंटर चेक कि कहाँ पर हमारे यहाँ मिस्टेक हुआ है। और फार्माकोपियल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन के जितने भी पैरामीटर हैं, जैसे फार्माकोगनोसी है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग है, केमिकल टेस्टिंग है, सारी टेस्टिंग को हम लोग यहाँ पे फार्माकोपियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं। और ड्रग अप्रूव्ड लेबोरेटरी है, उससे भी फर्दर हम लोग वेरीफाई करते हैं अपने प्रोडक्ट को, जिससे कि हमारी दवाई इंटरनेशनल गुणवत्ता के लेवल पर मीट कर सके। इसकी कैपेसिटी इन्हेंसमेंट करना है साथ साथ, और इसको मॉडर्नाइजेशन टू इंटरनेशनल लेवल लेके जाना है, जिससे कि आगे हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर सकें। हमारा एक और स्ट्रॉन्ग पार्ट है इलाज बिल यद, यानी सर्जरी। जो इलाज बिल यद है, जो सर्जरी है, वो हम इंटीग्रेशन में करते हैं कि पेशेंट को हम सेग्रीगेट कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट सर्जरी में ही होना है। जराहत पेशेंट केयर का एक ऐसा हिस्सा रहा है जिसको अलहदा नहीं किया जा सकता। इसी वजह से पहले जितने भी फिजिशियन हुआ करते थे तो वो उसके साथ साथ सर्जन भी होते थे। जो पुराने जर्रा लोग थे, ख़ासतौर से 10वीं सदी से लेकर 12वीं 13वीं सदी तक, बहुत से ऐसे सर्जन्स थे, मसलन अबुल कासिम ज़हरावी थे, जो बहुत मशहूर सर्जन थे अपने ज़माने के, और उन्होंने बहुत से आलात ऑपरेशंस के लिए बनाए थे, जिनकी एक मॉडिफाइड शक्ल आज के दौर में इस्तेमाल हो रही है। साइंस ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की की और उसका फ़ायदा ये हुआ कि ज़िंदगी के जितनी भी शोबे हैं उसमें साइंस ने अपना अमल दखल दिखाना शुरू किया, हर चीज़ को आसान किया। उसी तरह से सर्जरी के बारे में भी है। सर्जरी में भी जितनी चीज़ें हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो एनेस्थीसिया है, वो सब आजकल जो है वो एडवांस दिया जाता है। यहाँ पर हम लोग आम तौर से सब तरह की सर्जरी, मेजर सर्जरी, माइनर सर्जरी, हर तरह की सर्जरी करते हैं। और यहाँ के जो तालिब इल्म, जो BOMS के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। कोशिश यही रहती है कि जितना से जितना हो सके मॉडर्न एडवांसमेंट हम लोग दें, जिसकी तरह से हम आजकल मसलन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हम लोग इन लोगों को सिखाते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यहाँ पर करते हैं। हमारा शोबा जो ये जराहत डिपार्टमेंट का है, इसमें ट्रीटमेंट जो है दोनों तरह से होता है। पेशेंट को हम सिलेक्ट करते हैं, कौन से पेशेंट जो है जिसमें बग़ैर सर्जरी के हम सिर्फ यूनानी दवाओं की बुनियाद पर शाफ़ी इलाज या वक्ती इलाज जो है हम दे सकते हैं, और जो सर्जिकल केसेस हैं जिसमें सिर्फ सर्जरी के ज़रिए ही इलाज करना है, चीड़ फाड़ के ज़रिए इलाज करना, उनको मॉडर्न सर्जिकल प्रोसीजर्स के ज़रिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें जो दवाएं हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में एलोपैथिक मेडिसिन से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा यूनानी दवाओं पे हमारे यहाँ काफ़ी काम हो रहा है। मसलन कुछ हमारे यहाँ प्रोजेक्ट हैं जिसमें यूनानी दवाओं का आज के दौर के हिसाब से साइंटिफिक वे में प्रूव कर रहे हैं कि ये दवाएं भी खासी इफ़ेक्टिव हैं। और सर्जरी में हमारी कोशिश यही रहती है, शुरू से यही कोशिश रही है कि यूनानी दवाओं पर हम सर्जिकल कंडीशंस में इस्तेमाल करें। पिछले 30-40 सालों में यूनानी तिब का फ़ायदा देखते हुए एक बार फिर लोगों का ध्यान इस बेशकीमती तिब की तरफ जाने लगा है। यूनानी मेडिसिन को ग्रेजुएट लेवल पर और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर इंटरनेशनलाइज या ग्लोबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुख्तलिफ स्कीम्स की शुरुआत की गई है, और कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसको इनिशिएट किया है, जिसके तहत ग्लोबलाइजेशन के ताल्लुक से इसकी सिलेबस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया जा रहा है। लिटरेरी रिसर्च प्रोग्राम एक बहुत अहम प्रोग्राम है। लिटरेरी रिसर्च प्रोग्राम का जो मकसद है वो ये है कि यूनानी तिब की हज़ारों साल पुरानी, सदियों साल पुरानी जो इल्म और फ़न है वो उन किताबों में छुपा हुआ है, उसको आज की मौजूदा ज़बानों में लाना और आम लोगों तक उससे पहुंचाना। जो एंशिएंट बुक्स हैं या क्लासिकल बुक्स हैं, उनके ट्रांसलेशन हिंदी, अंग्रेज़ी के अलावा रीजनल लैंग्वेजेस में भी करवाने की गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की है। एक बहुत अहम प्रोग्राम ये है कि जिसमें तकरीबन 250 ऐसे अमराज को आइडेंटिफाई किया है कि जिनकी आम ज़बान में, आम इस्तिलाह में उनके बारे में ट्रीटमेंट गाइडलाइंस तैयार की जाएँ, जिससे कि पूरे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर जो लोग यूनानी में प्रैक्टिस करते हैं उनको बहुत आसान और बहुत सहल तरीके से ये नॉलेज उन तक पहुंचाई जा सके। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में यूनानी तिब को शामिल करना हुकूमत की ओर से एक बेहद फ़ायदेमंद कदम साबित हुआ है। आज हर स्टेट में यूनानी के हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं। रूरल हेल्थ मिशन एक बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जब लॉन्च किया गया तो उसमें यूनानी को
بھی پارٹنرشپ دی گئی, یونانی کے لوگ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. کسی ایک گاؤں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اس گاؤں کی پوری جتنی صحت سے متعلق جتنے مسائل ہیں ان کا جائزہ لینا, اور ان جائزہ لینے کے لیے ان کے لیے پھر جو اس کے حل ہیں وہ حل ان کو تجویز کرنا, اور اس پر ایک پوری رپورٹ پیش کرنا, اور اس میں گورنمنٹ کے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو اس سلسلے میں کرنا. یہ کام ہمارے الہ آباد کے سینٹرز نے کافی کیا ہے. بغیر آزمائش کے کوئی بھی کام ادھورا مانا جاتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یونانی طب میں برسوں سے چلی آ رہی روایت پر بھی سائنسداں تجربے کر رہے ہیں تاکہ ان طریقوں کو اور پختہ طریقے سے پیش کیا جا سکے. کوئی بھی سائنسی تحقیق کام کسی بھی میدان کے اندر کوئی ایک تنہا ادارہ نہیں کر سکتا. پھر یونانی کونسل ایک سرکاری ادارہ ہے, اور اس سرکاری اداروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسرے سرکاری اداروں کے اندر جو فیسلٹیز ہیں اور جو ایکسپرٹیز ہے اس ایکسپرٹیز کو ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ استعمال کیا جائے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے, اور ہندوستان کے علاوہ کسی کنٹری میں ورلڈ اوور یہ نہیں ہو رہا ہے. آپ کو شاید علم ہوگا کہ ابھی گورنمنٹ آف انڈیا نے 2 سال پہلے ایک چیئر اسٹیبلش کی تھی افریقہ میں یونانی کی, اور ایک دوسری چیئر اسٹیبلش ہونے والی ہے سری لنکا میں. یہ سب گورنمنٹ سپورٹ ہے سسٹم کے لیے. اس چیئر کے قیام کا مقصد نہ صرف تعلیم ہے بلکہ ساؤتھ افریقہ کے اندر یونانی سے متعلق لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنا, اس لیے کہ عوام کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ وہ یونانی کی طرف آئیں. عوام کا رجحان عام طور پر انٹرنیشنلی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی اور قومی سطح کے اوپر بھی جو دیسی طریقہ علاج ہیں ان کی طرف ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ عوام کو یہ بتایا جائے کہ یونانی جس چیز کی طرف آپ کا رجحان ہو رہا ہے اس کے لیے یونانی موجود ہے, اور ایک دوسرے کا اثر آپس میں یہ اس کو سمجھیں اور اس کو آگے لے چلیں. تو ہندوستان کا جو ٹریڈیشنل میڈیسن ہے وہ اتنا آگے چلے گا کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر پائیں گے. یہ ہماری کوشش ہے. آج کڑی کے آخر میں پنڈت جواہر لال نہرو کی ان سطروں کو دہرانا بہت مناسب ہوگا. یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو نئی ہے وہ اچھی ہو, اور اسی طرح کیونکہ کوئی چیز پرانی ہے وہ خراب ہی ہو, اور اس کا الٹ بھی صحیح ہے. تو ایسے میں کیا کیا جانا چاہیے؟ ہم یہ کوشش کریں کہ اپنے پرانے تجربوں سے ہم سیکھ لیں اور انہیں آج کے ماڈرن سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کریں. ہمیں امید ہے کہ اس کڑی سے یونانی طب کے بارے میں آپ کی جانکاری تو بڑی ہوگی, اور اس سے بہت کچھ آسان سے طریقے آپ کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنے رہیں گے. اسی کے ساتھ ہی آپ سبھی کو لمبی عمر اور تندرستی کی دعا کرتے ہوئے میں آپ سے وداع لیتا ہوں. خدا حافظ. پرکھوں سے ملا ہے خزانہ یہ ہم